ویلکم بیک ٹو ایجنڈا 360. اسحاق ڈار صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ روشنی ڈالیں اس طرف کہ جو معیشت کا حال اس وقت ہے پاکستان میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اب آگے امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ کیسے چلے گی، ہم امریکہ سے کس حد تک جو ہے خفا رہ بھی سکتے ہیں، ان کے نیٹو سپلائز کب تک روک سکتے ہیں، ڈرون حملوں کے حوالے سے کتنا اسٹرانگ موقف اختیار کر سکتے ہیں، ان سب چیزوں کا دار و مدار ہماری معیشت پہ رہے گا اور ہماری ایبلٹی ٹو سروائیو وداؤٹ یو ایس ایڈ پہ رہے گا، اور آر ایبلٹی ٹو آلسو دین ہیو بائیلیٹرل ریلیشنز آن اکنامک بیسز ود ادر کنٹریز کے حوالے سے بھی رہے گا. تو یہ ساری چیزیں اسحاق ڈار صاحب اگر ہم اکانومی کو اب سیاست اور آج کی سیاست اور آج کی صورتحال کی طرف ذرا لے کے جائیں، آپ کے خیال سے سر معیشت کے حوالے سے اب ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم تیار ہو سکیں اس دن کے لیے جو اب آتا نظر آ رہا ہے کہ شاید یو ایس ایڈ ہم سے بالکل کاٹ دی جائے؟ یو ایس ایڈ تو آلموسٹ کٹ چکی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یو ایس کانگریس نے بل پاس کر دیا ہے، جو چھوٹی موٹی انفلو تھی How do we deal with that? انہوں نے فریز کر دیا ہے. سوری How do we deal with that? That's the question. Economically. جی بات یہ ہے کہ یہ تو سیلف ریلائنس کی طرف ہمیں قدم جو ہے وہ پہلا قدم اٹھانا ہے، اور اس کے لیے پرائمریلی ہماری جو جیسے ہم پہلے حصے میں ہم نے کچھ باتیں کی ہیں کہ ہمیں اپنے سب سے پہلے اپنا جو ہمارا بجٹ کا خسارہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ آمدنی اور اخراجات کا جو فرق ہے، اس کو ہم نے دور کرنا ہے. اور اس دور کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی آمدنی کو تمام وسائل سے بڑھانا ہے. ہم نے اپنے اخراجات جو غیر ترقیاتی ہیں خصوصاً اس کے اوپر کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ ہمارے جو نیشنل ڈیٹ ہے وہ 10 سال میں 3000 ارب سے کم جو مکمل پاکستان کا قرضہ تھا وہ اس وقت 11000 ارب پہ پہنچ چکا ہے، اور یہ اٹ سیلف از اے ڈیزاسٹر. اور ہمیں اپنے انفلیشن پہ قابو کرنا ہے. یہ نوٹ چھاپنے کا جو معاملہ ہے، کیونکہ آپ کی غربت اور آپ کی مہنگائی ڈائریکٹلی اس سے ڈائریکٹلی لنکڈ ہے، کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ 4 سال مسلسل، یہ 5واں سال شروع ہو چکا ہے کہ ڈبل ڈیجٹ انفلیشن ہماری چل رہی ہے ہمارے. اور اس کی بیسک وجہ حکومت کے اپنے جو بجٹ خسارہ ہے اس کے لیے نوٹ چھاپنا اور قرضے لینے کا معاملہ ہے. اس کو ہمیں بند کرنا ہوگا، اور ہمیں اپنے ایکسٹرنل جو ہے جو اکاؤنٹ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ٹریڈ بیلنس اینڈ کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس، اس کو بھی ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا. پاکستان کا سب سے بڑا معاملہ آئی کال اٹ ٹوئن ڈیفیسٹس آف پاکستان. اگر ہم بجٹ خسارہ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ان دونوں پہ قابو پا لیں، اور یہ اس کے لیے یہ تمام آپ کو ایکشنز لینے پڑیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وی ول بی ان دا رائٹ ڈائریکشن. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ ظاہر ہے کہ جو اس فیز میں ہم گزر رہے ہیں اس وقت، اس کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ فوری طور کے اوپر، میں نے ابھی پرائم منسٹر پچھلے ہفتے تشریف لائے تھے قومی سلامتی کمیٹی میں، اور نیٹو کے حوالے سے وہ انہوں نے بات کی، تو میں نے ان کو یہی کہا کہ سب سے پہلے آپ اپنا کنٹینجنسی فائنینشیل پلان تیار کریں، اور اس کے لیے ہماری ان پٹ جو ضرورت ہے وہ ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں، اور آپ بیٹھیں ہمارے ساتھ. کیونکہ اگر ہمارے پاس کنٹینجنسی پلان نہیں ہے اور ہم جب سر پہ پڑے گی تو موو کریں گے تو وہ مناسب نہیں ہے. تو یہ تمام اقدامات جو ہیں وہ ڈویبل ہیں. یہ نہیں کہ کوئی مشکل ہے. اگر پاکستان جب سینکشن لگی تھی پاکستان پہ، جب ایٹمی دھماکہ ہوا تھا، اگر پاکستان اللہ کے فضل سے اس کو سروائیو کر سکتا ہے اور اس تمام گمبھیر معاملہ سے نکل کے اسٹینڈ الون پہ چل سکتا ہے، تو آج بھی پاکستان کہاں چل رہا تھا صاحب؟ ڈوب گئی تھی ملک کی معیشت سر. فورن اکاؤنٹس آپ لوگوں نے فریز کر دی تھی، ایک پینک مچ گیا تھا، ایک سپیس بن گئی تھی مشرف صاحب جیسے آدمی کو آنے کی. سر مشرف صاحب کا بالکل غلط تھا. میں کلیم کرتا ہوں مشرف صاحب یا اس کی ٹیم کو میرے سامنے لائیں. آپ کے تمام پیرس کلب، میری سنیں آپ نہیں، اگر آپ نے یہ بات کی تو مجھے بات کرنے دیں. آپ پاکستان کے تمام قرضے جو تھے پیرس کلب میں ری شیڈول ہوئے، کیا آپ کا خیال تھا کہ آپ ایٹمی دھماکہ کریں گے اور آپ کو لوگ پھول بھیجیں گے اور آپ کو لوگ ایکسٹرا پیسے بھیجیں گے؟ ایک غیرت مند قوم کے حوالے سے اگر وہ نہ ہوتا، 9/11 کے بعد آپ ایٹمی قوت نہ ہوتے، تو آج انڈیا، آپ کو پتا تھا کہ آئی ٹو آئی کیسے کھڑی تھی دونوں فوجیں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد ایٹمی قوت ہونے کے ناطے آج آپ کا جو ایگزسٹنس ہے وہ کھڑی ہے، اور آپ اس طرح اسٹینڈ لے سکتے ہیں. لیکن غیرت مند قوموں کو اس کی ایک قیمت ادا کرنی ہوتی ہے. وی شوڈ ہیو بین پریپیئرڈ فار دیٹ اینڈ وی ور پریپیئرڈ. ہم نے ہمارے $2 ارب کے ہم نے لونز پے کیے. 414 ملین بالکل آئے تھے، لیکن جون 99 اٹھائیں سروے 2.4 بلین تھا. اور آپ کے جو ریزروز ہیں اس کا ریلیونس ہوتا ہے امپورٹس کے ساتھ، اور آپ کی امپورٹس جو ہیں وہ اس وقت 3 مہینے کی کور تھیں. پلیز، میں نہیں مانتا مشرف صاحب کی یہ ان کی ایک پرسنالٹی کریش تھی. انہوں نے خود کہا کہ اگر مجھے نواز شریف دھکا نہ دیتے تو وہ آج بھی پرائم منسٹر ہوتے.
تو یہ پرسنالٹی کلیش کو ایکسکیوز بنانا, ویئر از 7 پوائنٹ ایجنڈا؟ آپ نے کہا 7 پوائنٹ ایجنڈا وینٹ فار 6. اگر انہوں نے 10% بھی اس کو عمل درآمد کیا ہوتا تو میں اس کو کریڈٹ دیتا جنرل مشرف کو. تو یہ سارے پولیٹیکل گمکس ہیں کہ ایک ایکسکیوز تھا, جب ان کو ہٹایا گیا تو انہوں نے وہ اس کو ٹیک اوور کیا. پلیز ڈونٹ سے کہ معیشت ڈوب رہی تھی, بالکل غلط ہے. اینی باڈی آئی چیلنج, اینی باڈی کین سٹ ود می اینڈ آئی پروو کہ معیشت اس وقت بہتر تھی. آپ کا یہی ملک ہے نا کہ آپ نے سیاچین فتح کر لیا, کہ آپ نے ایسٹ پاکستان واپس لے لیا, کہ آپ نے کوئی 5th پروونس بنا لیا. آپ کے اس وقت اسی ملک کو 154 ارب آپ کا بجٹ خسارہ تو عیاشیوں کی وجہ سے 1000 ارب پہ پہنچ چکا ہے. تو پلیز یہ میں بالکل آنسٹ اسٹیٹ بات کرتا ہوں کہ یہ جو تھا, یہ جنرل مشرف نے خود اس کو ایڈمٹ کیا کہ جی مجھے چونکہ ہٹایا گیا تو میں نے اس لیے کو کیا. معیشت آؤٹ آف دا وڈز تھی, ہمارا بالکل تمام معاملات. آپ مجھے بتائیں کہ اس کو کیا لائنیں لگی تھی گیس کے لیے, بجلی کے لیے, یا پیٹرول کے لیے, یا مہنگائی کے لیے؟ کچھ نہیں تھا. نہ اتنی گاڑیاں تھیں, نہ اتنی انڈسٹری تھی, نہ اتنے گھروں کے اندر اے سی تھے کہ لائنیں لگیں. سائز تو گرو کرتا ہے نا, سائز تو گرو کرتا ہے نا جی. سائز تو ظاہر ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ 10 سال میں سائز گرو نہیں کرے گا. گاڑیاں ظاہر ہے ہر چیز آتی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی تھی. صحیح ہے, قطع کلام کی معذرت سر, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ جو ہیں جان بوجھ کے ڈبا رہے تھے اور مشرف صاحب نے آگے بچا لیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عسکری دور ادوار جو آتے ہیں پاکستان میں, اس کے اندر باہر سے پیسہ آتا ہے, اور جب باہر سے پیسہ آتا ہے, ڈالر سٹیبل ہوتا ہے, تو ہمارے یہاں معیشت ترقی کرتی ہے. اور ایوب خان کے زمانے میں یہی ہوا سر, ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں وہ ایڈ آئی تھی تو ہماری ترقی, ہماری مشین گنوں نے بڑی ترقی کی تھی. اور مشرف صاحب کے زمانے میں بھی یہ ہم نے جو ہیومن بامز اس طرف پھینکنے کے پھر ہم بھگت رہے تھے, وہ واپس آ رہے تھے, اس وقت بھی باہر کے پیسوں کی وجہ سے ہماری معیشت جو ہے وہ اسٹرینتھن ہوئی. سر آپ کو تو اس کے ساتھ کمپیئر کیا نہیں جا سکتا, لیکن سر جب جمہوری دور ہے تو پاکستان کی معیشت آج بھی بالکل بیکار ہوئی ہوئی ہے. 60% پاکستان پنجاب ہے جہاں کی معیشت بھی بیکار ہوئی ہوئی ہے. اور یہ اغیار والے پوائنٹ پہ آپ نے کہا کہ آپ نہیں مانتے, ایک اور صاحب ہیں جو نہیں مانتے, کافی دفعہ کہہ چکے ہیں, ہمارے چیف منسٹر صاحب, وہ میں نہیں مانتا کہتے کہتے یہ ہم نہیں لیں گے اغیار کی بھیک. سر انہوں نے جو پروجیکٹس بند کیے ہیں پنجاب میں, وہ ایجوکیشنل پروجیکٹس ہیں, وہ ٹیچر ری ٹریننگ پروجیکٹس ہیں, وہ ہیلتھ پروجیکٹس ہیں. سر یہ اگر مل رہی تھی تو لے لیتے, کیونکہ ہمارے پاس تو پنجاب کے پاس تو پیسے نہیں ہیں نا ان سب چیزوں کو واپس کرنے کے لیے. نہیں, کوئی پروجیکٹ ان کی امداد کے بغیر جو ہے کی وجہ سے بالکل بند نہیں ہوگا. میں تو بڑا حیران ہوں کہ آپ جیسے ماشاءاللہ اتنے انٹیلیجنٹ دونوں ساتھی, آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ چلیں بھیک ہے, اور پھر آپ کو جو جس طرح کنڈیشنز کیری لوگر بل میں آئیں, یا اس کے بعد جو آپ کی غیرت کو للکارا گیا, آپ کے ابھی سلالہ کے اوپر جو کچھ ہوا, آپ کے ایبٹ آباد کے اوپر جو کچھ ہوا, اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ بڑی یہ باعزت اور باوقار زندگی ہے, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہے. اور یہ کوئی اتنا بڑا اماؤنٹ نہیں ہے میرا بھائی. کیا دیتے ہیں آپ کو وہ, یہ یو آر ٹاکنگ آف سم تھنگ لائک 150 بلین میکسیمم روپیز پر اینم, $2 بلین کا پیکج ہے. کیا ہماری معیشت کے سائز میں I agree with you, but you see, no, I agree with you to that extent. لیکن سر یہ بھی تو آپ ساتھ ساتھ دیکھیں کہ ایڈ کو تو نہ کہنا صحیح بھی ہے, اور وہ زیادہ پیسے بھی نہیں دیتے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم خود تو اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. ہم خود تو, میں تو آپ کے ساتھ ہوں, اس کے لیے میرے بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہاں, یہ آپ بات کریں, میں آپ کے ساتھ ہوں. ہماری گڈ گورننس ہمیں چاہیے, ہمیں شفاف نظام چاہیے, ہمیں ایک اپنی فورن پالیسی میں کلیئرٹی لانے کی ضرورت ہے کہ ہم یا ادھر ہیں یا ادھر. اب امریکہ کی ہم نے امریکہ کی جنگ نہیں لڑنی, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, نہیں لڑنی, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہم نے اپنے لوگ پالے ہوئے ہیں ان کو بھی تو ایک طرف کرنا ہے نا, ون وے اور انادر. اس میں کیا پالیسی آپ کی, آپ کلیئر بات نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمیں, دیکھیں, ہمیں کسی سے جنگ نہیں لڑنی, ہمیں اپنی کوشش, ہمیں ایبسولوٹلی ہمیں ہر ایک کے ساتھ, ہمارے ہمسایہ ممالک کے ساتھ, ہمارے اسلامی ملکوں کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, امریکہ, ہمارے سب کے ساتھ تعلق, لیکن ایک سیلف رسپیکٹ اینڈ ڈگنیٹی کی بنیاد پر, ناٹ ایز اے بھکاری. ہاں, آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ اگر ٹیررزم ہے تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے. اور میں اس ریزولوشن کا ایک ادنا اس میں کنٹریبیوٹر ہوں, جو اپریل 2009 میں ہم نے ریکمنڈیشن گورنمنٹ کو دی کہ اپنا فورن پالیسی کو ری وزٹ کریں. آپ اپنے سوائل کو انشور کریں, کسی بھی ملک کے خلاف یہ یہاں سے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز نہیں ہونی چاہیے. ہمیں دوسرے ممالک کی ساورنٹی کا احترام کریں گے تو ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ ہماری بھی ساورنٹی کا احترام کریں. میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں, اور ہمیں یہ میجرز لینے چاہیے اور لینے کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے
ہماری پارٹی نے سب سے پہلے اپریل 2009 میں ابھی مہینہ ہوا تھا کہ ایک خط لکھا پرائم منسٹر کو کہ ٹیررزم کے اوپر آپ آل پارٹیز کانفرنس بلائیں، جس میں تمام ملک کی لیڈرشپ کو جو پارلیمنٹ میں پارٹیز تھیں یا نہیں تھیں ان کو بریفنگ دی گئی. اس کے بعد آپ نے دیکھا ریزولوشن 22 اکتوبر 2008 کو ہی، پھر اپریل 2009 کو. لیکن ہماری پرابلم میرا بھائی سب سے بڑی ہے امپلیمنٹیشن. پاکستان از نون ورلڈ وائڈ کہ پاکستان ہیز دی پورسٹ امپلیمنٹیشن ٹریک ریکارڈ. آپ ایک دفعہ کسی نے کہا تھا پاکستان 3 پرابلمس، تو اس نے کہا کون سے ہیں؟ میاکو کی بات کر رہا ہوں میں، ورلڈ بینک کی جو وائس پریزیڈنسی. سر اس کی وجہ یہ نا کہ ہمارے جو صدر صاحب ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی ریزولوشنز ہوں یا کوئی قانون ہو یا سپریم کورٹ کا آرڈر ہو، وہ تو قرآن حدیث ہے نہیں، اور پھر جو قرآن حدیث میں بھی لکھا ہے وہ پتہ نہیں فالو ہوتا ہے یا نہیں، تو ہم تو کہیں کہ پھر نہیں رہتے. میں یہاں میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک میں جمہوریت اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک آپ گڈ گورننس، آپ ٹرانسپیرنسی، جب ابھی بات ہوئی، آپ رول آف لا، اور اس میں آپ جو ایپیکس کورٹس ہیں ان کے احکامات پہ عمل درآمد لیٹر اینڈ اسپرٹ میں کریں. جب ابھی وہ آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ ہم کیوں گئے، یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ توقع نہیں ہے کہ اگر کمیٹی اس کو ایگزیکٹو کو کہتی ہے کہ آپ ہمیں کینیڈا سے ایویڈنس لا کے دیں، تو اپنے خلاف ایویڈنس کون لا کے دے گا؟ کیا خط لکھا گیا؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ خط لکھا گیا سپریم کورٹ کے آرڈر کے حوالے سے NRO میں دوسرے ممالک کو نہیں لکھا گیا، نہ وہ ڈاکٹر صاحب سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. سر اگر وہ سپریم کورٹ کے آرڈر نہیں مانتے تو پھر اس دفعہ جانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ فرق یہی ہے نا کہ اس دفعہ فوج امپلیمنٹ کروائے گی، پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں جانے کا کیا فائدہ؟ یہی فرق ہے نا اس دفعہ. نہیں دیکھیں، فوج کا جو امپلیمنٹ کروانے کا ان کی آئینی ذمہ داری ہے، یہ بھی آپ مائنڈ میں رکھیں. ہم کسی غیر آئینی اقدام کی حمایت نہیں کرتے. آئین کے اندر موجود ہے کہ کورٹ جو ایپیکس کورٹ ہے، اگر اس کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو فوج کا ذمہ داری ہے تھرو اے پروسیس. آئین میں لکھا ہوا ہے کس طرح کہ وہ اس پہ عمل درآمد کرائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مکس کریں دو چیزوں کو تو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں. یہ فوج والی چیز پہ میں I've been trying to get this question in for 5 minutes now. آپ نے کہا کہ کیری لوگے بل کی شکیں. ایبٹ آباد ریڈ کے بعد مسلم لیگ نواز نے اور نواز شریف صاحب بذات خود نے ایک پرو ڈیموکریٹ، پرو انسٹیٹیوشن سٹانس لیا اور بات کری کہ جہاں تنقید ہونی چاہیے وہاں تنقید کرنی چاہیے. سر پھر یہ پولیمکس کا کیوں حصہ بن جاتے ہیں کیری لوگر بل کی شکوں میں؟ آپ دیکھیں میرے سوال کچھ اس طرح ہے. سوری ہم تو کیری لوگر کا حصہ نہیں تھے اسی لیے تو. لیکن اگر ایک بل میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی آپ لوگ چلتے ہی ڈول پہ ہیں، لہٰذا اگر ڈول پہ چلنا ہے تو سویلین سپریمیسی بھی برقرار رکھیں، آپ کی فوج جو ہے وہ آپ کے سویلینز کی سنیں. آپ کو یہ شک قبول کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ تو بات ہی یہ کرتے ہیں کہ فوج سویلینز کی سنیں، یا آپ کا پھر کہنا یہ ہے کہ جب ہم آئیں گے تو ہماری سننا، ابھی فی الحال ان لوگوں کی نہ سنو. نہیں یہ دیکھیں جی، جو رول ہے تمام اداروں کا رول بڑا متعین ہے، کلیئرٹی کے ساتھ آئین میں موجود ہے، اور بالکل ڈومین میں رہ کے ان کے جو فرائض ہیں وہ ادا ہونے چاہیے. لیکن اس کو یعنی ایک ایشو کو آپ اگر یعنی اوور لیپ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں وہ مناسب نہیں ہے. ان کا رول جو ہے وہ بالکل ایک آئینی رول جہاں بنتا ہے. پھر سے پوچھتا ہوں سر، دیکھیے فارن پالیسی ہمارے پاس ہونی چاہیے، ہم سویلینز کے پاس ہونی چاہیے. آج ہمارے پاس اس لیے نہیں ہے، اس لیے فوج اپنی فارن پالیسی سیٹ کرنا چاہتی ہے، وہ اپنے خیالات سیٹ کرنا چاہتے ہیں. سر تو اپنی فارن پالیسی تو جب بنے گی نا جب فوج آپ کی سنے گی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، بس حال تو یہی ہے، حسب حال اس وقت یہ ہے کہ ہماری فوج فارن پالیسی، بلوچستان پالیسی، انڈیا پالیسی. لیکن یہ نہ آئین کی کمزوری ہے، نہ جمہوریت کی کمزوری ہے، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی کمزوری ہے. یہ جو لوگ گورننس میں ہیں، جو گورنمنٹ میں ہے، جو پاکستان کے جن کی ذمہ داری ہے اس وقت پاکستان کو امور کو چلانا، یہ ان کی نااہلی ہے. صحیح نااہلی ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن یہ جمہوریت کی بھی تو کمزوری ہے کہ آپ کے فوجی آپ کے سارے سنجیدہ معاملات سنبھال رہے ہیں. اور سر جب کارل انڈرورتھ کے پاس آپ لوگ جاتے ہیں، جب آپ جا کے یہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کہ بھائی ہمارے جنرلز گوئنگ روگ، تو سر وہ میں تنقید نہیں. ون سیکنڈ سر، میں پورا سوال کر لوں، میں پورا سوال کر لوں. یہ interviews on paper and people have quoted it and it's come on video as well. Underworth has quoted it as well. میں اس کی آپ کی غلطی یا صحیح کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن ایک ملک اگر کمپلین نہ کرے تو کیا کرے جب اس کے ایگزیکٹو کی سنی نہیں جا رہی؟ میں میمو گیٹ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا تھوڑا سا یہ دوگلی آئیڈیالوجی ہے سر، کہ جب انٹرنلی آپ بات کرتے ہیں تو انسٹیٹیوشنز کی اب آپ بات کر رہے ہیں مئی دی 2 کے بعد، لیکن جب آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ پھر ایک دوسری سٹانس لے لیتے ہیں کہ نہیں جی یہ کیسے ہو گیا. سر عامی کو ہماری سننی چاہیے.
اور اس کو جس بھی طریقے سے ہم تو تمام اداروں کا احترام کرتے ہیں، پارلیمنٹ کی سوورنٹی کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اتنی ہی ضروری ہے جتنی اپنا جوڈیشری کی انڈیپینڈنس ہے، اور جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کے لیے آپ نے ہمارا رول دیکھا ہے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام ادارے اگر اپنے ڈومین میں رہ کے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق کام کریں گے تو تبھی ایز اے ٹیم یہ ملک کو ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ اور بالکل یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہماری فارن پالیسی ہے یہ سٹنگ حکومت کا کام ہے، اور میں نے پارلیمنٹ کو سفارشات دی ہوئی ہیں، آج نہیں، اپریل 2009 میں دی ہوئی ہے، اور ابھی دوبارہ پارلیمنٹ کے پاس لایا گیا ہے کہ جی یہ نیٹو جو ہے یہ ہمیں بتائیں کہ یہ جو سلالہ پہ ہوا ہے ہم کیا کریں، نیو ٹرمز آف انگیجمنٹ ہم کیا کریں۔ ہم پھر اپنا اپوزیشن ہوتے ہوئے اس پہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ پہلی دفعہ وہ معاہدے ہم نے ڈیمانڈ کیے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں جو کبھی نہ دنیا کو دکھائے گئے، نہ عوام کو دکھائے گئے، نہ پارلیمنٹ کو دکھائے گئے۔ اب اس میں ریوزٹ کر رہے ہیں، اس میں زیادہ تفصیل میں اس لیے نہیں جا سکتا کہ وہ سینسیٹیو آبویسلی ڈاکومنٹس ہیں، پاکستان کے مفاد میں ہے کہ اس کی زیادہ تفصیل سے بات نہ کی جائے، لیکن ہم ان کیمرہ وہ تمام چیزوں کو ابھی پچھلے ہفتے سے شروع کیا ہم نے کام۔ سر آخری کے کچھ لمحات ہیں، ذرا ایک اپنی اسٹریٹجی تھوڑی سی کلیئر کرتے جائیں، کیونکہ ہم نے ریسنٹلی یہ دیکھا ہے کہ آپ دو چیزوں میں بٹے ہوئے نظر آتے ہیں جس کا کہ آپ کو نقصان بھی ہوا ہے۔ ایک طرف آپ بالکل حق بجانب ہیں یہ چاہنے میں اور اس چیز سے کچھ حد تک خوفزدہ ہونے میں بھی کہ کہیں ملٹری ٹیک اوور نہ کر لے، تو اس سلسلے میں آپ نے بہت زیادہ پریشر نہیں رکھا ایگزسٹنگ گورنمنٹ پہ، لیکن کیونکہ آپ نے ایسا کیا تو آپ نے اسپیس ایک کریٹ کر دی جس میں اب وہ اسٹیبلشمنٹ یا تو خان صاحب کو پروموٹ کر رہی ہے یا نہیں بھی کر رہی، لیکن خان صاحب نمایاں ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو دوسری طرف دیکھیں تو اگر اس سسٹم میں رہتے ہوئے آپ نے اپوزیشن نہیں فراہم کی تو ظاہر ہے خان صاحب کریں گے یا ملٹری ڈائریکٹلی کرے گی، تو اب آپ کس حد تک پش کریں گے، کس حد تک پش نہیں کریں گے آئندہ کچھ مہینوں میں؟ ہم تو بالکل اپنی اپوزیشن کا جو رول ہے وہ بالکل ادا کرتے رہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس طرح کرتے آ رہے ہیں اگر کسی بھی نہیں جس طرح ہم پچھلے ایک سال سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے پورا ایک پرو ایکٹیو اپوزیشن کا رول ادا کیا ہے، ہر ایشو کے اوپر ان کو ایکسپوز کیا ہے، اگر جہاں سے کوئی پاکستان عوام کے لیے ریمیڈی یا ریلیف مل سکتی ہے۔ ہمارے لوگ رینٹل پاور پہ کورٹ میں ہیں، ہمارے لوگ مختلف چیزوں کے اوپر پارلیمنٹ میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پہلی دفعہ ہمارے جو نمائندے ہیں مسلم لیگ نون کے چودھری نثار، ان کی آپ دیکھیں کہ جو ریکوری ہے کبھی پاکستان آپ ریجیکٹ کرتے ہیں میری بات کو، لیکن اگر میری بات میں کوئی وزن نہ ہوتا تو آج خان صاحب کو اتنی جگہ نہیں ملتی، کیونکہ آپ کا گڑھ ہے۔ خان صاحب کا ہمیں دیکھیں ہر ایک کو اپنا حق ہے، ہر ایک کو اپنا حق ہے تو ہے سر، لیکن ایفیکٹیو وہ کیسے ایک دم سے ہو گئے؟ 16 سال سے وہی بات کر رہے ہیں، اگر مجھے 16 سال سے وہی بات کر رہے ہیں، ابھی کیسے ایفیکٹیو ہو گئے؟ اگر مجھے اجازت دے دیں، کیونکہ آپ نے خود ہی اپنی سٹیٹمنٹ میں کچھ چیزوں کو فلیگ کیا ہے اور وہ میڈیا فلیگ کر رہا ہے، مختلف پورشن آف میڈیا، اگر ان کو اسٹیبلشمنٹ کی یا کسی خاص کونوں سے یعنی کوئی سپورٹ ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اسٹینڈ الون بیسس کے اوپر وہ اپنی بالکل ان کا حق ہے کہ وہ اپنی جمہوری طریقے کے ساتھ اپنی پارٹی کو آگے لے کر چلے، لیکن اس کے پیچھے کوئی اسٹیبلشمنٹ سپورٹ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری تو ڈیمانڈ ہے کہ جو انٹرنل پولیٹیکل جو پروسیس ہے اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آج سے نہیں ہے، اس کی ہم نے قیمت بھی بھگتی ہے۔ اس پہ ہم نے جب آپ نے دیکھا کہ جب میاں نواز شریف صاحب کا جو کو ہے مشرف کا، تو بیسیکلی وی ور ٹرائنگ ٹو ڈسپلن دی انسٹیٹیوشنز، دیٹس وائی وی پیڈ اے پرائس۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ ایک اور تضاد میں پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ کے لیے ضروری ہو گیا تھا مشرف صاحب کے جبری دور کے بعد کہ آپ اپنی پارٹی کو آرگنائز کرتے، ظاہر ہے کچھ لوگوں کو خوش بھی کرنا ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے سیاست میں، آپ نے حکومت پنجاب لینا آپ کی مجبوری تھی، لیکن کیونکہ آپ نے حکومت پنجاب لے لی تو آج جو انکمبنٹ فیکٹر ہے، اینٹی انکمبنٹ فیکٹر ہے، آپ اس کے حصے دار بن جاتے ہیں، ناٹ ورسز پی 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 بٹ ورسز عمران خان۔ تو ایک طرف آپ کے لیے یہ ضروری بھی تھا، لیکن اب آپ ایک ایز این انکمبنٹ بھی پنجاب میں دیکھے جا رہے ہیں، تو اس ڈائلیما کو آپ کس طرح سارٹ آؤٹ کریں گے کہ خان صاحب اس کا فائدہ نہ اٹھا لیں؟ آئی ول بی ویری آنیسٹ اینڈ فیئر، آپ خود اسٹڈی کر لیں کہ جب آپ کمپیریٹو چاروں صوبوں کا انالیسس کرتے ہیں تو آپ کے ورلڈ کریڈیبل جو ادارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈیلیوری اور جو آپ کی ٹرانسپیرنسی ہو یا گورننس کے حوالے سے ہو، یا میں نہیں کہہ رہا کہ وہ آئیڈیل 100% ڈیزائربل ہے، لیکن دوسرے صوبوں سے مچ بیٹر ہے۔ آپ کے مختلف رپورٹس ہیں، میں آپ کو کاپیز پرووائڈ کر سکتا ہوں۔ تو پنجاب میں یہ ظاہر ہے کہ اگر عوام نے وہاں آپ کو ایک رائٹ دیا ہے
گورننس کا تو آپ اس سے اگر اسکیپ کرتے ہیں تو وہ بھی آپ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہوں گے کہ اگر آپ وہ نہ کریں صرف جی سوری ہمیں بس شو ختم کرنا ہے سر. مجھے آپ کی اس آخری بات پہ ایک کامنٹ لینی تھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں اور درست فرما رہے ہیں کہ اندھوں میں کانا راجا اس وقت پنجاب گورنمنٹ ہے, لیکن سر پنجاب کے اندر پرابلم ہی یہ ہے کہ اس وقت عمران خان تو انٹیسٹڈ ہیں, وہ تو بائی آل سٹینڈرڈز دیکھے جاتے ہیں نا, ان کے سٹینڈرڈز الگ ہیں, لہٰذا آپ لوگوں کو نقصان تو پہنچ رہا ہے. 10-15 سیٹیں اگر عمران خان صاحب لے سکتے ہیں اگلے الیکشن میں تو یہ آپ کی سٹینڈرڈز جو ہے نا جی سٹینڈرڈ جو ہیں وہ زبانی اور سٹینڈرڈز ان پریکٹس اس میں بہت فرق ہے. صحیح. اب عمران صاحب کو ابھی بہت جرنی طے کرنی ہے اور ابھی آلریڈی آپ نے دیکھا کہ جو ان کے اوریجنل اصول جو تھے وہ ان سے وہ کافی حد تک کمپرومائز کر چکے ہیں. اب وہ کہتے ہیں میں ٹکٹ دیتے ہوئے میں سوچ will you adopt this following policy کہ a vote for Imran Khan is a vote for Zardari unless you are able to establish that he will hurt you, you know that. نہیں دیکھیں ہم سلوگن میں اس پروگرام میں تو بیٹھ کے فیصلہ نہیں کر سکتا, بٹ یہ جو پالیسی آپ فرما رہے ہیں ہمیں ہر ایک کے ساتھ سٹینڈ الون بیسس کے اوپر میرٹس رول اور قانون کے مطابق اپنا انشاءاللہ جو آگے قوم کے پاس جانا ہے, اور انشاءاللہ ہم اسی کے اوپر ایک ٹرانسپیرنٹ پرنسپل طریقے کے ساتھ اصولوں کی سیاست کے ساتھ آگے جائیں گے. تھینک یو ویری مچ اسحاق ڈار صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا. ویوز آپ دیکھ رہے تھے 360, آپ اپنی رائے سے ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں facebook.com/agenda360. Thank you very much for watching.